السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ سابقہ ملاقات میں ہم نے سورۃ التکویر اس کی تفسیر مکمل کی تھی۔ اس کے بعد آج انشاءاللہ سورۃ عبس اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة۔ عبسا، اس نے تیوری چڑھائی، وتولا، اور منہ پھیرا، ان جاءہ، کہ آیا اس کے پاس، الاعمی، نابینا، وما یدریک، وما اور کیا، یدریک آپ کو علم ہے یا آپ کو کیا معلوم ہے، لعلہ شاید کہ وہ، یزکا پاک ہو، پاکیزہ ہونا چاہتا ہو، او یذکر یا نصیحت حاصل کرے، فتنفعہ الذکریٰ پس اس کو نصیحت فائدہ دے، اما جب کہ من استغنا جو لاپرواہی کرتا ہے، بے پرواہ ہے، فأنت لہ تصدی پس تم لہ تصدی اس پر توجہ دیتے ہو، وما علیک اور نہیں تم پر کوئی ذمہ داری، الا یزکا کہ اگر وہ پاک نہیں ہوتا، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ اور جب کہ وہ جو آیا ہے تمہارے پاس کوشش کرتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَىٰ اور وہ ڈرتا بھی ہے اللہ سے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ پس آپ اس سے تلہا غافل ہوتے ہو یا منہ پھیرتے ہو۔ یہ سورۃ عبس وتولی کی پہلی آیتیں ہیں کہ جس میں ایک بڑا اہم موضوع بیان کیا گیا ہے۔ موضوع کیا ہے کہ مشرکین مکہ کے سردار، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ ہوتا تھا کہ اگر آپ ہمیں اللہ کا دین سنانا چاہتے ہو، دین کی دعوت دینا چاہتے ہو، تو اس کی شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ پھر یہ غریب فقیر لوگ نہ بیٹھے، یعنی ان کے نزدیک ان کی توہین تھی کہ اسی مجلس میں ابو جہل جیسے چودھری سردار بیٹھے ہوں اور وہیں پر ان کے غلام، ان کے نوکر چاکر اور اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوں۔ تو یہ آج کے نہیں، سابقہ زمانوں سے لے کر متکبر مغرور لوگوں کے ہاں ایک بڑا ایشو چلا آ رہا ہے کہ چودھری سردار، مالدار، سیٹھ، اس طرح کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں سے بالا تر ہیں، دوسروں سے اونچے ہیں، بلکہ دوسروں سے اونچے کیا، اور دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ اور خصوصاً ہمارے پاک و ہندوستان میں تو یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی تھی کہ جس میں لوگوں کی تقسیمات کی ہوتی تھی، کوئی برہمن ہے، کوئی کھچتری ہے، کوئی شودر ہے۔ تو برہمن کون ہے؟ ان کی نظر میں ہندوؤں کے فلسفے کے مطابق برہمن جو ہے وہ ان کا جو بھگوان ہے اس کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی اپنے ان کے جاہلانہ فلسفے، اور شودر ان کے ہاں جو گھٹیا ترین قوم ہے وہ ان کے بھگوان سے کے پاؤں سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ اس طرح کے شیطانی فلسفے
کہنے کا مقصد یہ ہر ماحول کے اندر، ہر معاشرے کے اندر یہ چیز پائی جاتی رہی ہے کہ انسان کو مال، دولت، سرداری، چودراہٹ جو ہے اس کا دماغ خراب کرتی ہے، اور حتیٰ کہ یہاں تک دماغ خراب ہوتا ہے کہ دین کے اندر بھی ان چیزوں کو لے آتے ہیں کہ دین کی محفل مجلس میں بھی اس طرح کے چودھریوں کو، بدماشوں کو بیٹھنا گوارا نہیں ہوتا، کیوں؟ کس لیے کہ وہاں پر غریب فقیر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں، بلکہ سب سے پہلے نبی نوح علیہ السلام، سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام، ان کے بارے میں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اس وقت کے بھی کافروں کو نوح علیہ السلام پر اعتراض کس چیز کا تھا؟ اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ۔ نوح علیہ السلام کو کہتے وہ چودھری بدماش، کیا نوح، کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم تجھ پر ایمان لائیں جبکہ تیرے پیچھا کرنے والے ہمارے کمی کارے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں؟ اگر وہ بھی ایمان لے آئے تجھ پر، ہم بھی ایمان لیں، پھر تو ہم ان کے برابر ہو گئے۔ یعنی نبیوں پر ایمان کیوں نہ لاتے کہ کوئی غلام، کوئی غریب فقیر ایمان لایا ہے، اس لیے ہم کیوں ایمان لائیں، ہم تو چودھری ہیں۔ اب اس سے آگے مزید بڑھ کر کوئی مجلس محفل ہے، وہاں پر کوئی غریب فقیر بیٹھا ہے تو وہاں پر چودھری کو بیٹھنا اس کی توہین ہے۔ تو یہ ہے ان لوگوں کی شیطانیت کہ صرف دنیا کی چند دن کی چودراہٹیں، چند دن کی صرف تکبر، غرور، جس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم خریدتے ہیں۔ اور اس لیے کل قیامت کے دن اتنا ہی ان لوگوں کو ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ جہنم کے اندر تو ان کی ذلت ہے وہ تو ہے ہی، اس سے پہلے قیامت کے محشر کے میدان میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو چونٹیوں کی طرح محشر کے میدان میں لایا جائے گا کہ جن کو لوگ اپنے پاؤں سے روندیں گے، کہ جس چودھری کو کسی دین کی، قرآن کی محفل مجلس میں بیٹھنا گوارا نہیں ہوتا، اپنی توہین سمجھتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو چونٹیوں کی طرح محشر کے میدان میں لائے گا تاکہ لوگ اپنے پاؤں کے نیچے ان کو روندیں، ان کو ذلیل کریں۔ تو یہ ہے اس سورت کے ابتدائی آیتوں کا موضوع۔ تو چنانچہ مشرکین مکہ کا آپ سے مطالبہ تھا کہ اگر آپ نے ہمیں کوئی دین سنانا ہے تو ہمارے لیے وہ خاص محفل مجلس کرو۔ تو انہی مکہ کے بدماشوں میں سے ابی ابن خلف ایک بڑا بدماش تھا، اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی ہمیشہ ایسے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کی۔ آپ ان کو طرح طرح سے، مختلف انداز سے، یعنی کہ کوشش آپ کی ہوتی کہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے ہدایت کی طرف لائیں، اسلام کی طرف لے آئے تاکہ یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ کہف میں بھی، سورۃ شعراء میں بھی، اور دوسری اور بعض صورتوں میں بھی آپ کی فکر مندی کا منظر پیش کیا ہے کہ آپ کس قدر فکر مند ہوتے کہ یہ کافر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اللہ ماتا ہے کہ شاید آپ اپنے آپ کو گھل گھل کے مار بیٹھو اس بات پر کہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اس قدر آپ کو پریشانی ہوتی، غم ہوتا ان کے ایمان نہ لانے پر۔ آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر آپ کی کیا کوشش ہوتی ہوگی ان کو اسلام کی طرف، ہدایت کی طرف لانے کی، اور اس کے لیے پھر آپ ہر وہ رستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے کہ جس سے ممکن ہو کہ ان کو کوئی ہدایت کی بات سنائی جا سکے، کبھی ان کے گھروں میں جا کر، کبھی ان کے محفلوں میں جا کر، اور حتیٰ کہ ان کا یہ مطالبہ بھی کہ ہمارے ساتھ کوئی غریب فقیر، ہمارے غلام نہ بیٹھے۔ آپ کہتے چلو یہ بھی مجھے منظور ہے، یہ بھی میں کر لیتا ہوں کہ کسی طریقے سے تم اللہ کا دین سنو تو صحیح۔ تو چنانچہ ابی بن خلف، جسے بتایا ہے کہ کافروں کا ایک بڑا سردار تھا، آپ کے پاس بیٹھا ہوا اور آپ اس کو اللہ کا دین سکھا رہے، بتا رہے۔ اسی دوران ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت خدیجہ کے ماموزات تھے، آپ سب کی بیوی حضرت خدیجہ، ان کے ماموزات تھے، آنکھوں سے نابینا تھے،
مؤذن رسول بھی تھے، آپ کے مؤذن بھی بعد میں بنے ہیں مدینہ میں جانے کے بعد، اور مؤذن صرف نہیں بنے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوتے تھے۔ آپ جب کبھی جہاد پہ جانا ہوتا تو یہ چونکہ نبینا تھے تو یہ پھر ان کو آپ مدینہ میں چھوڑتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر نمازیں پڑھانے والے پھر یہ ہوتے تھے۔ اسی سے آپ ان کی فضیلت کا، عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کافر کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، اتنے میں یہ آگے، اب ان کو نہیں پتا تھا کہ آپ کس کے ساتھ بیٹھے ہیں، نابینا ہے۔ آنکھوں سے دیکھتا ہوتا آدمی دیکھ لیتا کہ آپ کے پاس کوئی فلاں سردار بیٹھا ہوا ہے، وہیں سے پیچھے ہٹ جاتا۔ تو یہ آپ کے پاس آیا، کہ نبینا تھے، آپ کے پاس آئے، چلے آئے۔ تو جب آپ کے پاس آئے تو آپ کو اس کے آنے پر تھوڑی ناگواری ہوئی۔ ناگواری کس لیے؟ کہ یہ جو سردار بیٹھا ہوا ہے اب یہ ناراض ہوگا کہ یہ کیوں آیا ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ اس طرح کے غریب فقیر ہمارے پاس نہ پہنچ آئیں۔ تو اس چیز پر آپ کو ناگواری ہے، یعنی آپ کی ناگواری بھی کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں تھی، وہ بھی اللہ کے دین کے لیے تھی، کہ چلو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اللہ کا دین سمجھ آ جائے، اس کافر کو دین کی سمجھ آ جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ہدایت پالے۔ آپ کی اصل کوشش یہ تھی۔ تو آپ کو جب ناگواری ہوئی تو ناگواری میں آدمی بعض اوقات جس طرح تھوڑا اپنے تیور بدلتا ہے، کو ماتھے پر بل چڑھتا ہے، اللہ نے اسی چیز کا ذکر کیا، عباسہ۔ عبس اسی سے لفظ عباس ہے، عباس کا نام تو سبھی جانتے ہیں نا، اسی سے ہے کہ جو بڑا گھورنے والا، غصے کے ساتھ چہرہ بنانے والا۔ تو آپ اپنے اس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ تیوری چڑھائی، تیوری چڑھانا یعنی چہرے پہ غصہ لانا۔ تو اس نے تیوری چڑھائی و تولا، اور منہ پھیرا۔ کس نے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ادب ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ کا نام لے کر، نہ آپ کو مخاطب کر کے، بلکہ اس نے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ادب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ جب آپ کو ادب سکھانا تھا، آپ کی اس چیز پر تھوڑی ملامت کرنا تھی، تو آپ کو مخاطب نہیں کیا، آپ کا نام نہیں لیا، ایک غائب کے صیغے سے اس نے تیوری چڑھائی، اس نے منہ پھیرا۔ کس بات پر؟ ان جاءہ الاعمی، کہ آیا ان کے پاس ایک نابینا، اور وہی جن کی بات کر رہے تھے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ آئے تو آپ نے کہ جس طرح بتایا ہے کہ کافر چونکہ بیٹھا تھا، سردار بیٹھا تھا، تو آپ کے ان کا آنا تھوڑا ناگوار محسوس ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اور تمہیں کیا معلوم، تم کیا جانو، لعلہ شاید کہ یہ نابینا جو آنے والا ہے، آیا ہے، لعلہ یزکیٰ شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرے۔ پاکیزگی کیا مطلب؟ کہ اللہ کا دین سیکھے، کوئی دین کی اور بات سمجھے، کہ جس دین کو سیکھ سمجھ کر اور زیادہ پہلے بھی مسلمان مومن ہے، اور مزید کو آپ سے کوئی قرآن کی آیت سن کر، کوئی آپ کی حدیث سن کر مزید اس کو ایمان تازہ ہو، ایمان اور زیادہ بڑھ جائے اور پاکیزہ ہو جائے۔ اور اصل انسان کی پاکیزگی وہ کون سی پاکیزگی ہے؟ ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ پاکیزگی، شرک کفر سے پاکیزگی، اصل پاکیزگی یہ ہے۔ کیونکہ مشرک کے بارے میں اللہ کیا ماتا ہے؟ انما المشرکون نجس، کہ مشرک جو ہے نجس ہیں، ناپاک ہیں، پلید ہیں۔ تو سب سے بڑی دنیا کی پلیدگی جو ہے وہ شرک کی پلیدگی ہے، کفر کی پلیدگی ہے، اس کی ناپاکی ہے۔ اور اسی طرح کفر شرک نہ بھی ہو، انسان کے اندر جو گناہ ہے، برائیاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، یہ بھی ایک حد تک اس کے دل کے اندر جو ہے ایک کہہ لیجئے کہ وہ ناپاکی کا موضوع حیثیت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وما یدریک، اور تجھے کیا معلوم، لعلہ یزکیٰ شاید کہ آنے والا نبینا جو ہے کہ تم سے کوئی آیتیں سن کر، کوئی باتیں سن کر اور پاکیزگی حاصل کرے، اور اپنے ایمان کو تازہ کرے، اور تقوی نیکی اختیار کرے، او یذکر، یا نصیحت حاصل کرے، فتنفعہ الذکریٰ، پس اس کو نصیحت فائدہ دے۔ یعنی آپ سے کوئی نصیحت کی بات سنے،
فتنفعہ الذکریٰ، پس اس کو نصیحت فائدہ دے۔ اور کوئی شک نہیں کہ لازمات ہے وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ نصیحت کرو کیونکہ نصیحت سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور واقعی جس کو نصیحت کا فائدہ نہیں ہوتا اس کو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے، مومنوں کو۔ تو جس کو نصیحت کا فائدہ نہ ہو، قرآن سنتا ہے، حدیثیں سنتا ہے، لیکن جہاں ہے وہیں کہ وہیں ٹس سے بس نہیں ہوتا، اس کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اس کی حالت کیوں ہے۔ تو اللہ ماتا ہے او یذکروا، یا آپ سے کوئی نصیحت کی بات سنے، فتنفعہ الذکریٰ، پس اس کو یہ نصیحت فائدہ دے۔ یہ تو اس نبی نے کا حال بیان کیا کہ جو آپ کے پاس آیا ہے، کوئی بات سن کر ممکن ہے پاکیزگی حاصل کرے یا نصیحت کی بات سن کر نصیحت پائے۔ اما من استغنا، جبکہ وہ شخص جو بے پرواہ ہے، لاپرواہی کرتا ہے، یہ کافر، کہ جو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، سننا چاہتا ہی نہیں بات کو، فأنت لہ تصدیٰ، پس آپ اس پر توجہ دیتے ہو۔ اور آپ کے توجہ دینے کا مقصد بھی کہ چلو کسی نہ کسی طریقے سے ہدایت پا لے۔ آپ کبھی اس طرح کے لوگوں کے ساتھ الگ محفلیں لگاتے، الگ مجلسیں ان کے ساتھ کرتے۔ جب اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ پھر ان کو مال دیتے۔ جنگ حنین جب ہوئی مکہ فتح کے بعد، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سا مال غنیمت دیا۔ آپ نے کیا کیا کہ سارا مال غنیمت، بھری وادیاں اونٹوں کی، بکریوں کی، مال کی، اس طرح کے سرداروں کو دے دی۔ اس لیے حتیٰ کہ جب آپ کو کہا گیا، آپ مانتے کہ میں اس لیے دیتا ہوں تاکہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے دین کی طرف لاؤں۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو پیسے کے ان کے بندے ہوتے ہیں، پیسے کے پتر جس کو کہتے ہیں، پیسے کے بندے ہوتے ہیں، ان کو پیسہ ملے تو وہ آپ کے ساتھ چلیں گے، بندہ نہیں چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی ہے اس طرح کے لوگوں کو، خاص طور پر سردار ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، اس کے پیچھے اور بہت سے لوگ ہیں، اس کے ایمان لانے کی وجہ سے کتنے اور دسیوں بیسوں سینکڑوں لوگ ایمان لا سکتے ہیں۔ تو آپ کی کوشش ہوتی ہے اس طرح کے لوگوں پر خاص توجہ دینے کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو، اللہ ماتا کہ اس چیز سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہے۔ فأنت لہ، جو بے پرواہی کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، فأنت لہ تصدیٰ، تم اس پر توجہ دیتے ہو۔ وما علیک الا یزکیٰ، اگر وہ پاک نہیں ہوتا، ایمان نہیں لاتا، تو تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ما علیک، تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے اگر وہ ایمان نہیں لاتا، کیونکہ اللہ کے انبیاء رسولوں کا کام صرف اللہ کا دین سنانا ہوتا تھا، اللہ کا دین بتانا ہوتا تھا، اس کی تبلیغ کرنا ہوتا تھی۔ ہاں کوئی ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا، اللہ کے ہم اس چیز کے ذمہ دار نہ تھے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے وما علیک، تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ یزکیٰ، اگر وہ نہیں ہدایت پاتا، نہیں پاک ہوتا، نہیں ایمان لاتا، تو اس کے ایمان نہ لانے کی آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کر، جو آیا ہے ہدایت پانے کے لیے اور سننے کے لیے، اس کو چھوڑ کر اس پر توجہ دیتے ہو۔ اور پھر مزید آگے بڑھتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، پھر نبینے کی طرف اللہ تعالیٰ ان کی بات کرتا ہے کہ جبکہ وہ شخص جو آیا ہے تمہارے پاس، یسعیٰ، کوشش کرتا ہوا۔ اور ظاہر بات نبینا جب بھی چلے گا، اس کے چلنے میں کیا کیا کوشش ہوتی ہے کہ رستہ پتہ نہیں سامنے کیا ہے، اور خطرات کو، یعنی کہ خطرات کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ نابینا ہونے کے باوجود آپ کے پاس آیا ہے کوشش کرتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہے، اس لیے تو آیا آپ کے پاس کہ آپ سے آ کے کوئی بات سنے، کوئی ہدایت کی چیز سنے، کوئی قرآن سنے، تاکہ اس کا ایمان بڑھے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، پس آپ اس سے تلہا، غافل ہوتے ہو، منہ پھیرتے ہو، اس سے اعراض کرتے ہو۔ تو یہ حقیقت میں جس طرح آپ نے پڑھا ہے آیتوں کے اندر واقعہ، ایک اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ پیش آیا، اور آپ کے ساتھ اس طرح کے واقعات کا پیش آنا، یہ سبھی اللہ کی تقدیر سے تھا، تاکہ امت کے لیے سبق بنے کہ بعض اوقات آدمی دیکھتا ہے کہ اس طرح کا یہ بڑا آدمی ہے، کوئی سردار ہے، کوئی چودھری ہے، اس کے پیچھے بہت سے لوگ ہیں، اگر یہ ہدایت پارے ہمارے ساتھ مل جائے تو بہت فائدہ ہوگا، بہت سے لوگ ہمیں ساتھ مل جائیں گے۔
ہاں وہ بات صحیح ہے اس حد تک، لیکن اگر کوئی بات سننا چاہتا ہی نہیں ہے، اگر کوئی گوارا ہی نہیں کرتا بات سننا، تو پھر اس کو زبردستی باتیں سناؤ۔ ایک پیشنٹ مریض ہے، مرض اس کا بڑا خطرناک ہے، لیکن وہ اپنے مرض کا علاج ہی نہیں کروانا چاہتا، آپ اس کو میڈیسن دے بھی دو کھاتا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی اس کو زبردستی کھلانے کی؟ اسے یہاں پر بھی لیکن نبی کریم علیہ السلام کی امت کے ساتھ شفقت اور مہربانیاں، اللہ نے جو فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر جہانوں کی رحمت بنا کر۔ اس رحمت کا یہ نتیجہ تھا کہ حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ بھی، دشمنوں کے ساتھ ہے، یہ ابی بن خلف آپ کا بدترین دشمن تھا، آپ کے ساتھ کئی موقعوں پر اس نے بڑی بدماشیاں کی تھی، بڑی زیادتیاں کی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ اس پر توجہ دے رہے ہیں، اس کو سنانے کی، دین سنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے ہی ایک ساتھی اس کو چاہتے ہیں کہ چلو تھوڑا پیچھے ہو جائے، یہ بات سن لے۔ تو کہنے کا مقصد اگرچہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ضرور تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا کے لیے لوگوں کو ایک سبق دیا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا دیتا ہے۔ تمہارا کام لوگوں کو ہدایت کی باتیں سنانا، بتانا، سکھانا ہے، ان کو ہدایت پر لگانا چلانا نہیں ہے۔ ہدایت دو طرح کی ہے، ایک وہ ہدایت ہے کہ جس میں آپ لوگوں کو ہدایت کی بات بتائیں کہ یہ یعنی کہ اگر دنیاوی لحاظ سے ہم معلوم کرنا دیکھنا چاہیں تو کوئی کہیں پر جانا چاہتا ہے، یا کوئی آپ کو رستہ کسی کو بتاتے ہو فلاں جگہ پر جانے کا رستہ یہ ہے، اب آپ نے اس کو رستہ بتا دیا، لیکن اس رستے پر چلانا آپ کا کام نہیں ہے، سمجھے نا؟ وہ اس کی مرضی ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اسی طرح ہدایت بھی ایک جس کو اللہ نے علم دیا ہے، اس کا کام لوگوں کو ہدایت کی بات بتانا ہے، سکھانا ہے، لیکن اس ہدایت پر چلانا اس کا کام نہیں، نہ اس کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ آپ جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے اگرچہ ایک مسلمان کی، مومن کی کوشش ہونی چاہیے لوگوں کو ہدایت پر لگانے کی، چلانے کی، ہدایت کے لانے کی، لیکن اس پر جو ہے چلانا اس کا کام نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب جب اس کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر یہ بھی جائز نہیں کہ ہم لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے کوئی غلط رستہ اختیار کریں۔ آج بعض لوگ یہ بھی کام کر رہے ہیں کہ بھی لوگ چونکہ کیا چاہتے ہیں، کوئی گانا بجانا، کوئی میوزک، کوئی اس طرح کی چیز، چلو قوالی لگا دی، ہاں جی، اور اس طرح کی کوئی ڈرامے شروع کر دیے، دین ڈراموں کے ساتھ، فلموں کے ساتھ۔ ہمارے ہاں یہ ساری یعنی کہ ساری اس طرح کی بےہودگیاں یہیں سے شروع ہوتی ہیں کہ لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے نام سے اور دین کی دعوت دینے کے اس بہانے سے جو ہے طرح طرح کے ایسے کام شروع کر دیے گئے کہ جو اسلام ہی کے خلاف ہے، اور اس لیے پھر اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ایسے من گھڑت طریقوں سے، غلط طریقوں سے لوگ دین کی طرف آنے کے بجائے اور دین سے دور ہوتے ہیں، اور اگر کوئی دین کسی لحاظ سے دین پر آتے بھی ہیں تو وہ دین نہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، وہ من گھڑت، وہ بے ایمانیوں کا، جہالتوں کا دین۔ اس لیے یعنی اس میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگرچہ لوگوں کی ہدایت پر لگانا چلانا، اس طرف لوگوں کو لانا ایک بہت اہم فریضہ ہے، بہت اہم ذمہ داری ہے، لیکن اس کے لیے نہیں کہ ہم کو غلط رستہ اختیار کریں کہ جو اللہ کو ناپسند ہو، اور اس میں یہ بھی کہ اللہ کو پسند نہیں تھا کہ تم اپنے ساتھی مومن کو چھوڑ کر، مسلمان کو چھوڑ کر، اس کو پیچھے کر کے اس کافر کو آگے کرو، اس سے توجہ ہٹا کے اس کافر پر توجہ دو، اللہ کو یہ گوارا نہیں۔ اور اس لیے جب یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے بارے میں آپ کا پھر انداز کیا ہوتا تھا؟ آپ سب سے بڑھ کر اس کو توجہ دیتے، اس کو سینے سے لگاتے، اور جب یہ آپ کے پاس آتے تو آپ اس کو کہتے کہ مرحباً، کہ تیرا آنا بڑا یعنی کہ مبارک بابرکت ہو، کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ادب سکھایا، کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ادب سکھایا۔ چیز ہے کہ ہمارے جیسے بعض اوقات کو اس طرح کی تھوڑی بہت کسی کو ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے، ویسے ہی ناراض، ویسے ہی دور، پیچھے ہٹ گئے بھی ایسے میرے ساتھ ایسا کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہمارے لیے حقیقت میں نمونہ ہے
ہر چیز میں نمونہ ہے کہ اس طرح کے موقعوں پر بھی ایک مومن مسلمان کا کردار انداز کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ان کا واقعہ بیان کیا، علامت کلا انہا تذکرہ، خبردار یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے یہ بہت بڑا ایک سبق آموز واقعہ ہے۔ فمن شاء ذکرہ، پس جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اس کو یاد کرے، اس سے نصیحت پائے کہ کس طرح نیک لوگوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ، متقی لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، ان کو اپنے قریب کرو اور ان پر توجہ دو، اور جو دین سے لاپرواہ ہے، سننا نہیں چاہتا، اس کے لیے خاص طور پر توجہ دینا، ٹائم نکالنا، اس چیز کی تم کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو نہیں سننا چاہتا نہ سنے، جو نہیں ہدایت پانا چاہتا نہ پائے، تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو۔ تو اللہ ماتا کی ایک بہت بڑی ایک نصیحت ہے کہ جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، فی صحف مکرمہ۔ یہ نصیحت کی باتیں کہاں پر ہے؟ اللہ ماتا ایک صحیفوں میں ہے، مکرمہ، جو بڑے مکرم یعنی بڑے ہی پاکیزہ اور بڑے ہی باعزت اور بڑے ہی احترام والے صحیفے ہیں، اور مراد قرآن کریم ہے۔ فی صحف مکرمہ، کہ جو بڑے ہی عزت والے صحیفے ہیں، مرفوعۃ، بلند مقام کے ہیں، مطہرہ، اور بڑے پاکیزہ ہیں، بِأَيْدِي سفرہ، ان ہاتھوں میں ہے، سفرہ کہ جو لکھنے والے فرشتے، یہ سفرہ کے معنی سفیر بھی، کرام بررہ، جو بڑے ہی باعزت ہیں اور بڑے نیک پاک ہیں۔ اللہ نے ساتھ ہی قرآن کریم کا ذکر کر دیا، قرآن کریم کی عظمتیں بیان کر دی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نصیحتیں کہاں بیان کی ہیں؟ کوئی شک نہیں کہ صورت آپ کے سامنے ہے، یہ آیتیں آپ کے سامنے ہیں، کہاں پر ہے؟ اللہ کے قرآن میں۔ علامات ہے فی صحف مکرمہ، یہ نصیحتیں کس میں ہیں؟ ان صحیفوں کے اندر ہیں جو بڑے باعزت ہیں، اور اس میں قرآن کی عزت، اور اگلے الفاظ کے اندر بھی مرفوعۃ، جو بڑے بلند اونچے مقام کے ہیں، مطہرہ، بڑے پاکیزہ ہیں۔ تو قرآن کی اس میں عظمت کا بیان ہوا کہ قرآن اگرچہ اپنے معنی کے لحاظ سے، اپنے الفاظ کے لحاظ سے بھی اس کی بڑی عزت اور تقریب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوراق بھی جس میں لکھا گیا ہے، کیونکہ صحف جو ہے صحیفہ کی جمع، کہ وہ چیز جس میں کوئی، وہ اوراق جس میں کوئی چیز لکھی ہو، کہ پاکیزہ صحیفے، پاکیزہ اوراق، وہ وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں سے لوح محفوظ سے فرشتوں نے اس قرآن کو لکھا ہے، اور لکھ کر پھر آپ کے اوپر نازل کیا ہے، اور پھر صحابہ اکرام نے 100 آگے لکھا ہے، اور آج تک لکھا جا رہا ہے۔ یہ قرآن اس کی عظمت، اس کی تکریم، اس کی عزت، اس کی دلیل ہے، کہ جس میں ایک مسلمان مومن کے لیے سبق ہے کہ اس کے اس قرآن کے ساتھ ظاہراً بھی کیا اس کا انداز ہو، کہ قرآن کا احترام، اس کی عزت، اس کی تکریم، اس کو ہر اس چیز سے پاک اور مبرہ رکھنا کہ جس میں قرآن کی کسی طرح سے توہین ہو سکتی ہو، سمجھے نا؟ کہ قرآن کو نیچے رکھنا فرض کرو، یا قرآن کی طرف پاؤں کر دینا، یا قرآن کی اور کسی انداز سے توہین ہونا۔ بعض کا قرآن پڑھا ہے، اوپر کوئی اور کتاب رکھ دی، قرآن کے اوپر کوئی چیز رکھ دی، آج کل دیکھا جاتا ہے، بعض اوقات قرآن کے اوپر کوئی موبائل رکھ دیا، اور کوئی چیز رکھ دی۔ بے قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ جو سب سے اوپر ہونا چاہیے، مرفوع، بلند ہونا چاہیے، مطہرہ، پاکیزہ رہنا چاہیے ہر طرح کی غلاظتوں سے، نجاستوں سے، ہر طرح کی گندیوں سے، اس کو پاک۔ اس میں قرآن کی ظاہری طور پر بھی اس کی حرمت، اس کی تعظیم، اس کا احترام اور اس کی عزت، اور اصل جو اس کی عزت ہے، اصل اس کی تکریم کیا ہے؟ اس قرآن کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل پیرا ہونا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اب پیچھے چھوڑنے کا معنی کیا اس کو ظاہراً پیٹھ کرنا ہے؟ کیا ظاہراً پیٹھ کرنا ہے؟ ہاں، حتی الامکان کوشش ہو کہ قرآن اگر قریب پڑھا ہے تو پیٹھ بھی نہ ہو، لیکن قرآن کو اصل پیٹھ کیا ہے؟ کہ قرآن کو پڑھنا ہی نہ، تلاوت ہی نہ کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ ہو،
اصل قرآن کے ساتھ اصل قرآن کو پیٹھ یہ ہے، ورنہ اگر فرض کرو لوگ آگے بیٹھے ہیں، کچھ پیٹھ سے بیٹھے ہیں، جمعہ کے دن صفیں بنی ہوئی ہیں یا نمازوں سے پہلے بھی صفیں بنی ہیں، آپ قرآن لے کے پڑھ رہے ہیں، تو کیا اگلی صف میں جو بیٹھا ہے اس کی پیٹھ ہو رہی ہے؟ آپ کو قرآن کو کیا نہیں پڑھنا چاہیے پھر آپ کو؟ مجھے یاد ہے ایک دفعہ پاکستان میں گیا تو میں جمعے کا دن تھا، تو مدرسہ تھا وہاں پر، تو طالب علم بیٹھے گپے لگا رہے، میں ان کو سبھی کو کہا کہ قرآن لو اور بیٹھ کے پڑھنا شروع کرو، صفوں میں بیٹھ جاؤ اور پڑھنا شروع کرو۔ تو پڑھنے لگ گئے، اب صفحے پہلی صف، دوسری، تیسری صف، تو ایک بابا جی آئے، یہ قرآن کو پیٹھ ہوگی، قرآن کو پیٹھ ہوگی بھائی قرآن کو پڑھنے تو ان کو اصل کام کرنے تو، وہ قرآن چھڑوا دیا ان سے تاکہ پیٹھ نہ ہو۔ تو ہمارے ہاں بعض اوقات یہ بھی بڑا ایک صرف قرآن کے ساتھ نہیں، ہر چیز کے ساتھ، کہ ظاہری چیزوں کو صرف ان کو لینا، اصل جو مقصد ہے اس کو چھوڑ دینا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی آپ کی ذات کے ساتھ بڑی محبت، آپ کی زلفیں کیسی تھیں، آپ کی چہرہ کیسا تھا، آپ کی رنگت کیسی تھی، آپ کی یہ وہ سمجھے نا، اس کی بڑی تعریف ہے۔ اچھا آپ آئے کس لیے تھے؟ آپ کا پیغام کیا تھا؟ آپ کس ہدایت کو لے کر آئے تھے؟ اس کا پتہ ہی نہیں، نہ سیکھنے کی ضرورت، نہ اس پر عمل کی ضرورت، ویسے آپ سے بڑی محبت اور عقیدت۔ اور یہی تعلق قرآن کے ساتھ، کہ قرآن کو کہیں اونچا رکھنا، اچھے غلافوں میں لپیٹ کر رکھنا اچھی بات ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے ظاہر، جس طرح ہم آیتوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا احترام صرف اس ظاہری احترام کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتا۔ اصل قرآن کا احترام جو ہے، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل پیرا ہونا، اس کی دعوت دینا، اصل یہ اس کا احترام ہے۔ تو لیکن ہمارے ہاں عموماً ہر چیز میں عالم دین ہے کوئی، اس سے اصل اس عالم دین کا حق کیا ہے؟ اس سے علم سیکھو، علم سیکھ کر خود بھی اس علم پر عمل پیرا ہو، لیکن نہیں عالم دین کا ماتھا چومیں گے، اس کے ہاتھ چومیں گے، اس کو چومے چاٹیں گے، یہ کام کرنے والے ہیں۔ اور کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے ساتھ بھی ہمارا یہ حال کہ اگر نیک ہے، واقعی متقی پرہیزگار ہے، تو اس کی نیکی کو دیکھو، خود بھی اس طرح کا بننے کی کوشش کرو، اصل کام یہ ہے کرنے کا، لیکن نہیں۔ اس لیے یہ وہ چیزیں جو صرف ظاہری، اور دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیے کہ اوپر کے چھلکے خول ہم نے لے لیے اور مغز کو چھوڑ دیا۔ اس لیے قرآن کے حوالے سے ظاہراً اس کا احترام بھی ہونا چاہیے جس قدر، اور اگر کوئی توہین کرتا ہے تو واقعی ہمارے دل میں غیرت ہونی چاہیے اس چیز کی، لیکن اصل قرآن کی توہین یہ ہے کہ آدمی اس کو پڑھے ہی نہ، چھوڑ دے، اس پر عمل نہ کرے، اس سے ہدایت حاصل نہ کرے، اصل قرآن کی توہین یہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کلا انہا تذکرہ، کہ خبردار بے شک یہ بہت بڑی نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، پس جو چاہے اس نصیحت کو حاصل کرے، فی صحف مکرمہ، یہ نصیحت کہاں پر ہے؟ ان صحیفوں میں ہے جو بڑے باعزت ہیں، بڑے محترم ہیں، مکرم ہیں، مرفوعات، بڑے بلند مقام کے ہیں، مطہرہ پاکیزہ ہیں، بِأَيْدِي سفرہ، ایدی ید کی جمع ہاتھوں میں ہے، کن کے ہاتھوں میں؟ سفرہ، سفرہ کے دو معنی ہیں، سفرہ کے معنی لکھنے والے، کہ وہ فرشتے جو قرآن کو لکھتے ہیں ان کے ہاتھوں میں، یا سفرہ کے معنی جو سفیر ہیں، سفیر بھی، سفیر اللہ کی طرف سے قرآن کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے، کرام بررہ۔ اب وہ فرشتے بھی کون ہیں؟ اللہ ان کی بھی شان بیان کرتا ہے کہ صرف بات قرآن کی حد تک نہیں، جو اس قرآن سے جڑ جاتا ہے اللہ اس کو بھی بڑا اونچا کر دیتا ہے۔ فرشتے اس قرآن سے جڑے تو کیا ہوا؟ کرامن، وہ خود بھی بڑے باعزت ہو گئے، بررہ اور بڑے نیک۔ اور اگر فرشتے اس قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے نیک اور بڑے باعزت ہو جاتے ہیں، تو ایسے ہی انسان بھی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وبہذا القرآن اقواما، اللہ اس قرآن سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے، قوموں کو عزت دیتا ہے، عروج دیتا ہے۔ اور کسی کو شک ہو تو صحابہ کرام کی سیرت پڑھ کر دیکھ لیں، ان کی تاریخ دیکھ لیں کہ بکریاں چروانے والے، اونٹ چروانے والے، جن کو بیچاروں کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، غریب فقیر، اس قرآن پر چل کر اللہ نے ان کو کیا جو ہے عزت و مقام دیے، کس طرح دنیا میں ان کو اونچا کیا آخرت سے پہلے۔
تو یہ ہے اس قرآن سے تعلق جوڑنے کا نتیجہ کہ فرشتوں نے جب اس قرآن سے تعلق جوڑا تو کیا ہوا؟ کرام بررا، اللہ مانتا ہے کہ خود بھی بڑے باعزت ہو گئے، بڑے نیک اور متقی پرہیزگار یہ فرشتے۔ تو آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، دوبارہ دیکھیں آج کیا آتے ہیں۔ عبس و تولا، عبس تیوری چڑھائی، و تولا اور منہ پھیرا، ان جاءہ الاعمی کہ آپ کے پاس آیا ایک نبینا، وما یدریکا اور تجھے کیا معلوم، لعلہ یزکا شاید کہ وہ پاک ہونا چاہیے، پاک ہو جائے، او یذکروا یا نصیحت حاصل کرے، فتنفعہ الذکرہ پس اس کو فائدہ دے نصیحت۔ اما من استغنا اور جب کہ جو لاپرواہی کرتا ہے، فانت لہ تصدی پس تم اس کو توجہ دیتے ہو، وما علیکا اور تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ یزکا اگر وہ پاک نہیں ہو، اگر ایمان نہ لائے، واما من جاءک یسعی اور جب کہ آیا ہے تمہارے پاس جو دوڑتا ہوا کوشش کرتا ہوا، وہو یخشی اور وہ ڈرتا بھی اللہ سے، فانت عنہ تلہا پس تم اس سے غافل ہوتے ہو، اس سے منہ پھیرتے ہو، کلا انہا تذکرہ خبردار بے شک یہ بہت بڑی نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ پس جو چاہے اس نصیحت کو حاصل کرے، فی صحف مکرمہ بڑے باعزت صحیفوں میں ہے، مرفوعۃ بلند بالا ہے، مطہرہ پاکیزہ ہے، بأیدی سفرہ ان ہاتھوں میں ہے کہ جو لکھنے والے فرشتے یا اس کے سفیر فرشتے لانے والے، کرام بررہ جو بڑے باعزت اور نیک متقی ہیں۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔